بھائی پاسٹر تحسین خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور خداوند کا کلام پیش کریں، اور اس سے بڑا کوئی اور تعارف نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہے وہ قدم جو خوشخبری لاتے ہیں، اس سے بڑا کوئی تعارف نہیں ہے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو سلام۔ بھائی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور ایکچولی stole the words from my mouth، کیونکہ میں بھی عموماً یہ پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کس کس کے پاس خدا کا کلام ہے، بائبل ہے۔ جسٹ امیجن کیسا وہ اس قحط کی بات کر رہے تھے، فیمن کی بات کر رہے تھے، جو کہ آموس نبی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کا قحط نہیں ہوگا بلکہ کلام کا قحط آ جائے گا۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس آیت کو نہ پڑھ سکے جو سامنے نہیں لکھی ہوئی تھی، دیٹ مینس کہ کلام ہمارے اندر ابھی نہیں ہے، تو وی نیڈ اے بائبل ان آور ہینڈز، کیونکہ اگر یہ بائبل دنیا میں سے اٹھا لی جائے اور ہمیں اپنی نصیحت کے لیے خدا کے کلام کو کنسلٹ کرنا پڑے تو ہم بغیر نصیحت کے ہوں گے۔ جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، نہ ہو کوڑیاں کچرا مان، ٹھیک ہے، اور جب ہماری نصیحت نہیں ہوگی تو ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ دنیا جب ہم دیکھتے ہیں اندھیروں کی طرف جا رہی ہے، اور یہ زندہ کلام ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہماری راہ کی روشنی ہے، ہمارے قدموں کا چراغ ہے۔ اور جیسا قاضی سیمسن صاحب نے کہا تھا کہ نور کو چمکانا ہے، اور ہم نے زبور 136 میں کہا ہے کہ دن دا پہلا سورج کرتا راتی کرتا چاند دا۔ جب چاند اور سورج کو بنایا گیا تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یسوع اور ایماندار کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ سورج کی اپنی روشنی ہے، اس کو غیر سے روشنی نہیں لینی پڑتی، لیکن چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کو چمکاتا ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور یسوع نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، لیکن اس نور میں اور ہمارے نور میں یہ فرق ہے کہ وہ نور اپنی روشنی اپنے آپ میں رکھتا ہے، اور ہم وہ نور ہیں جو چاند ہے، یعنی کہ جس کی روشنی رات کے وقت میں نظر آتی ہے، یعنی اس مصیبت کے دور میں، اور روشنی کب نظر آئے گی؟ جب چاند پر روشنی سورج کی پڑے گی تب وہ روشنی نظر آئے گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اماوس کی رات ہوتی ہے یا زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے۔ اس لیے یسوع اور ہمارے بیچ میں کوئی چیز اگر آ جائے تو ہماری زندگیوں میں بھی گرہن لگ جائے گا، اور ہم یسوع کی روشنی کو چمکا نہیں سکیں گے۔ میں نے 15 سال کی عمر میں اپنی زندگی خداوند کو دی، اور مجھے اب 20 سال ہو گئے ہیں خداوند کی خدمت کرتے ہوئے، اور جیسا سیمی بھائی نے بھی بتایا کہ آپ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ہماری منسٹری کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر سیمی صاحب کی ویڈیوز کو سرچ کریں تو میری ساتھ آ جاتی ہیں، اگر آپ میری ویڈیوز کو سرچ کریں تو سیمی صاحب کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں۔ سو اگر آپ نے مجھے سرچ کرنا ہے تو سرچ فار ہم اینڈ دین یو ول فائنڈ می ایز ویل۔ خداوند کا شکر اس بات کے لیے، the reason why we are on YouTube and Facebook، کیونکہ ہم میں سے جتنوں کے بھی بچے ہیں یہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دن کا کتنا حصہ یوٹیوب اور فیس بک پر گزارتے ہیں۔ آمین۔ So we need to go there، just like یسوع مسیح سامری عورت کے پاس گیا تھا، سامریہ میں۔ یہودی جو تھے وہ سامریوں سے برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن یسوع سامریہ میں گیا، سامری عورت کے پاس گیا تاکہ اس سے وہاں پر بات کر سکے۔ ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے کہ اس کلام کو لے کر اس ڈومین پر، اس ویب سائٹ پر، اس سوشل اور سیکولر اسپیس میں جانا ہے جہاں پر ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو آن لائن جہادی لوگ ہیں، آن لائن جہادسٹ ہیں، وہ کتنا زیادہ ٹائم اس چیز پر سپینڈ کرتے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں بہت سارے پروگرامرز کو اور لوگوں کو، ینگ لوگوں کو اس چیز کے لیے باقاعدہ پے رکھا ہوا ہے انہوں نے، جو سارا دن چیٹ کرتے رہتے ہیں مسیحی لوگوں کو، گوروں کو اور کالوں کو اور باقی سب کو جو ہے وہ
قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کنونس کرنے میں. اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو کہ مسیحیت میں پکے نہیں ہوتے، وہ جب وہ چیزیں اسلام میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ جنگ لڑنا بڑا ضروری ہے. پاسٹر سیمی نے ایک اور بات کہی کہ یسوع نے، مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میرے پیچھے چلو. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب. میں آپ کو ایک چھوٹا سا، حالانکہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹکے ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک چیز میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف جائیں، تمام انتظامیہ کا کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں. and they invited us and my family، جنہوں نے مجھے USA میں ریسیو کیا. اور میری مسز جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں اس وقت، and I'm missing her, she is missing me. اور انہوں نے اسکائپ پہ آپ سب کو سلام بھیجا اور میں آپ کو سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں، یسوع مسیح یہاں پر یوحنا سے بات کر رہے ہیں اور اس کی 12ویں آیت میں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، جو کہ یونانی میں اور ہیبرو میں الف اور تاء، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. اور 16 میں لکھا ہے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. فرشتے کون بھیجتا ہے؟ خدا بھیجتا ہے. اسلام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کہاں پر دعویٰ کیا؟ تو جب ان کے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے، تو یسوع نے کہا کہ میں نے فرشتہ بھیجا. دیٹ مینس کہ فرشتوں کو بھیجنے والا خدا ہے. حالانکہ محمد کے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ بیسیکلی جبرائیل نہیں تھا، وہ سیٹن ہمسیلف تھا. یسوع نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو جامد ہوتے ہیں، میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. یسوع مسیح یہ بات کہاں سے کر رہے تھے؟ یسایہ نبی کی کتاب. اور آج ہم تثلیث کو، باپ بیٹے اور روح القدس کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے. اور اس کی 12ویں آیت 48 چیپٹر ہے، آئزایہ چیپٹر 48 اور اس کی ورس 12. کیونکہ آج کا ہمارا تھیم ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے. بہت سارے خدا بنے بیٹھے ہیں اس دنیا میں، لیکن یسوع مسیح اصل خدا ہے. وہ ہاتھ سے بنایا ہوا بت نہیں، وہ لکڑی یا پتھر نہیں، بلکہ وہ زندہ خدا ہے جو دیکھتا اور سنتا اور ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے. لکھا ہے کہ آئے یعقوب میری سن، اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں. جو بردر نے بات کہی یوحنا کی انجیل میں، اس نے کہا کہ میں وہی ہوں. اور یسایہ میں بھی یسوع یہی کہتا ہے کہ میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. اور یوحنا کے مکاشفہ میں بھی وہی کہتا ہے کہ میں ہی الفا، میں ہی اومیگا، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی. اور ہم یہ جانتے ہیں پیدائش کی کتاب میں جہاں پہ لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور 16ویں آیت میں جب جائیں تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے. یسوع کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اور اس کی روح نے بھیجا ہے. یعنی کہ یسوع کو بھی ہم دیکھتے ہیں، باپ کو بھی دیکھتے ہیں اور روح القدس کو بھی یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جب سے وہ تھا، یعنی باپ تھا، میں وہی تھا. اور یہی چیز یوحنا جو رسول تھا وہ پا گیا. اور جب وہ اپنی انجیل لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. چونکہ ہم نے مکاشفہ میں وہ حوالہ پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ایسی ہو رہی ہے کہ وہ بادلوں پر گھوڑے پر سوار اپنی فوجوں اور ایمانداروں کے ساتھ زمین پر آ رہے ہیں. ہم میں سے کون کون ہے آپ کا دیکھتے ہیں، آج جان لیتے ہیں کہ کون کون تیار ہے اور کون کون ہوشیار ہے. جیسے ہمیں تیار بھی رہنا ہے اور ہوشیار بھی رہنا ہے. ہم میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر خداوند کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں؟ آپ دکھائیں گے. ایکچولی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یا میں خداوند کو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ خداوند کو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں تو اس کی فوج میں آپ بھی شامل ہوں. ہاللیلویا، پریز گاڈ.
So there is a difference between you standing on earth and looking the Lord coming down or you coming with the Lord. Hallelujah. क्योंकि जब खुदा का रूह आएगा और पूरी दुनिया पर योएल नबी के मार्फत जैसे लिखा है कि आखिरी ज़माना में रूह को ऐसे उड़ने लग जाएगा और मुर्दे जिंदा कर दिए जाएंगे, तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो कभी ये ख्वाहिश ना रखें कि हम नीचे खड़े होकर उसको देखें, बल्कि ये ख्वाहिश रखें कि हम यीशु के साथ वापस आ रहे हों और नीचे खड़े होकर लोग उसको देखें, क्योंकि लिखा है कि हर आंख उसे देखेगी और कौमें और कबीले छाती पीटेंगे। तो जो थले लोग के बेहरे ना, वो तो एक्चुअली छाती पीट रहे होंगे ना, वो तो वावेला कर रहे होंगे, क्योंकि वो बड़ा दिन है और रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि वो लोग नीचे खड़े होकर देख रहे होंगे जो पीछे रह गए होंगे, जिनको जलाली बदन नहीं मिला होगा। सो तैयारी की जरूरत है। मैंने कहा था कि हमें तैयार भी रहना है और होशियार भी रहना है। सो मैं इस तरह के ट्रिक क्वेश्चन शायद आपको और भी करूं तो होशियार रहना। यशायाह 40 बाब में लिखा है, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में मेरे साथ जाएं। मैं हवाले जो है वो तेज पढ़ूंगा, लेकिन आप में से अगर बाइबल कोई नहीं लाया तो आप प्लीज़ पेन या पेपर भाई से ले सकते हैं। शकील साहब के पास मेरे ख्याल अवेलेबल हैं चीज़ें, तो आप एटलीस्ट रेफरेंसेस लिख लें। अगर हम टेक्नोलॉजी के गीक्स हैं या टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं तो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, ताकि ये हवाले आप घर जाकर ज़रूर पढ़ सकें और नेक्स्ट मीटिंग में बाइबल लेकर आएँ। 40:9 आइज़ाया 46 वर्स 9 and 10 कहता है कि पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदावंद हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदावंद हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी को बिल्कुल पूरा करूँगा। जैसा कि हमने रात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में जितनी भी क्वेश्चन गोइयां थी, उनमें से एक भी पीछे नहीं छूटी, सारी पूरी हो गई हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि यीशु की दूसरी आमद के बारे में भी जितनी पेशन गोइयां हैं वो सारी पूरी होंगी, उनमें से एक भी नहीं छूटेगी, क्योंकि खुदा का कलाम 99% एक्यूरेट नहीं है, बल्कि ये 100% एक्यूरेट है। खुदा के नबी जो थे वो आजकल के नबियों की तरह 80% सही प्रेडिक्शंस या प्रोफेसियां नहीं करते। ये नहीं कहते कि 20% मेरियां जो हो जाती ने मिस फायर हो जाते, बल्कि वो 100% प्रोफेसी करते थे, क्योंकि खुदा के रूह की हदायत से बोलते थे। और सच्चा नबी वही होता है जो 100% खुदा की बात करे। खुदा के प्लान को अगर जानना है हमें तो इब्तिदा से शुरू करना पड़ेगा। लिखा है कि मैं अंजाम की खबर कहां से देखता हूं? इब्तिदा से। और इब्तिदा के लिए जो बाइबल में वर्ड है हिब्रू में वो है बरेशीत। जैसे यूहन्ना में कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, बरेशीत तोरा हखाइम इन हिब्रू। और यही यहाँ पर कहता है कि इब्तिदा से अंजाम की खबर तुम्हें मिलेगी। अगर हम मुकाशफा 19वें बाब उसकी 11वीं से 16वीं आयत की खबर जानना चाहते हैं, अगर हम खुदा के प्लान को समझना चाहते हैं, तो हमें वापस इब्तिदा में जाना पड़ेगा। और एक बहुत खूबसूरत ज़बूर हमने गाया है, ज़बूर 48, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। उसमें खुदावंद की आमद की खबर है। आपको पता है वो एक पूरा सीक्वेंस है। ज़बूर 45 हम में से जितने शादीशुदा लोग हैं सबको पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि शादियों में जरूर गाया जाता है, सुन है बेटी तू है सोच ले अपना काम तू बेहतर कर। ज़बूर 46 क्या है? हम गाते हैं ज़बूर चर्च में कि नहीं गाते? ये रब साडा जोर है ते नाले साडी कौमां आईयां जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। और ज़बूर 47 जो है वो ताजपोशी का ज़बूर है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद हमारा बादशाह है। और ज़बूर 48 में खुदावंद कहता है कि तेरी हैकल दे विच कीता महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी नाल। क्या आपको इसमें सीक्वेंस नहीं नजर आता? सुन है बेटी यानी कलीसिया खुदावंद की दुल्हन जो है उसके बारे में ज़बूर है, उसको तैयार होने का हुक्म दिया गया है ताकि वो खुदा के घर में चली जाए। और फिर ज़बूर 46 में हम जाएंगे, कौमें जोश में आ जाएंगी और यरूशलेम पर हमला होगा। और लिखा है कि वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है और कौमें थरथराएंगी, लरजेंगी और कांपेंगी, और वो मुखालिफ मसीह के साथ खड़ी होकर
جنگ کا آخری جو ہرمجدون کی جنگ کا وہاں پر ہم ذکر دیکھتے ہیں. اور زبور 47 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ نرسنگے بجائے جائیں اور خداوند کی آمد ہوگی کیونکہ یعقوب کا خدا ابراہیم کا خدا صعود کرتا ہے. اور پھر خدا کا خیمہ زبور 48 میں ہمارے درمیان میں لگ جائے گا. اور لکھا ہے کہ میں لودے سارے ویکھو. یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ہمیں محلوں میں میرے زیدو رہنا ہے. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ خداوند بادشاہ جو ہے ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو صداقت سے حکمرانی کرے گا اور شہزادے اس کے ساتھ عدالت کریں گے. تو شہزادے جو ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں, وہ جھونپڑیوں میں نہیں رہتے. ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی جھونپڑیوں میں رہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی مصیبت میں رہتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو پتہ نہیں کہ آج میں یہاں ہوں, کل مجھے ہو سکتا ہے پکڑ کے واپس بھیج دیں. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو پرسیکیوٹ ہو رہا ہے, جس کو جو ہے وہ اظہار ثانی کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنے کسی عزیز کو کھو دیا ہو اور وہ فیل کر رہا ہو کہ میں جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہا. لیکن یسوع کے بارے میں ہم جانتے ہیں, لکھا ہے کہ محل اور سارے ویکھو, دھیان کرو خوشی نال کیونکہ خداوند ہمارے درمیان میں آنے والا ہے. اور بازی اس کے ساتھ بیٹھے ہوتا ہے, یہ گیت بڑا خوبصورت ہے. جتھے یسوع آپ رہے گا اوتھے اسی رواں گے, کٹھے گلاں کراں گے, کٹھے اسی رواں گے, جنتاں دے مٹھے میوے سانوں کھواوے گا. ہاللیلویا. سو انجام کی خبر ہم نے اگر جاننی ہے تو ہمیں آغاز میں جانا پڑے گا. سو آئیے بریشیت میں جاتے ہیں, پیدائش میں جاتے ہیں, تاکہ ہمیں یہ خبر ملے کہ یسوع چٹے گھوڑے پہ بیٹھ کے کیوں آ رہا ہے. یسوع مسیح وائٹ ہارس پہ بیٹھ کر why is he coming and where is he coming, وہ کیوں آ رہا ہے, کس کے لیے آ رہا ہے, اور اس کے آنے کا اثر کیا ہوگا, اور وہ کب آئے گا, اور وہ کب اب کیوں آ رہا ہے. یعنی کہ اب ہی ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آخری زمانہ آ چکا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 3 آیت. پیدائش بک آف جینیسس چیپٹر 6 ورس 3. یہ وہ وقت ہے جب زمین کو بنے ہوئے almost 1600 years ہو چکے تھے اور آدم وغیرہ کو بھی پیدا ہوئے, اور نوح کا طوفان آنے والا تھا 100 سال کے بعد اور 120 سال کے بعد. اور خداوند نے جو ہے وہ وہاں پر ایک پروفیسی عطا کی. لکھا ہے کہ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ لے علام و عید, جس کو ہم ہبرو میں کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ فار ایور, ہمیشہ سے ہمیشہ تک مزاحمت نہیں کرے گی, کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے, تو بھی اس کی عمر 120 سال کی ہوگی. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی ایسے بندے کا پتہ ہو جس کی عمر 120 سال کی ہوئی اور وہ 120 سال کے بعد مرا ہو؟ نہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی خداوند نے یہاں پر کوئی فارمولا نہیں دیا کہ ہر بندہ 120 ہو کے مر جائے گا, اور اس وقت میں لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوریجنل لینگویج میں جانا پڑے گا. یہاں پر جو برس کا ذکر ہے یہ عام برس نہیں ہے, یہ جوبلی کے سال ہیں, 120 جوبلیز, یعنی کہ the year of jubilee. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ جوبلی کا سال کتنے سال کے بعد آتا تھا؟ 50 سال کے بعد, کیونکہ 49 ایئرز جب ہوتے تھے اور 50واں سال جو ہوتا تھا وہ جوبلی کا سال ہوتا تھا. تو 120 کو 50 سے جب ہم ضرب دیتے ہیں تو کتنے سال ہمارے پاس آتے ہیں؟ 12 بجے 60. 6000 سال جو ہیں وہ بنی نوع انسان کو, بشر کو دیے گئے. خدا نے کہا کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرے گی, بلکہ انسان کی نسل کے لیے 120 جوبلیاں, 120 جوبلی کے سال جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں, یعنی کہ 6000 سال مقرر کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا آنا ہوگا. 6000 سال ہی کیوں؟ دوسرا پترس اس کے 3 باب کی 8ویں آیت اگر آپ دیکھیں یا لکھ لیں اور گھر جا کر دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. اور پھر آگے آگے کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور خدا کا بندہ جو ہے وہ موسیٰ بھی زبور 90 میں کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور 6000 سال کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ پھر 6 دنوں کے برابر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں کتنے, خدا نے کتنے دنوں میں دنیا کو بنایا تھا؟
اور 7واں دن کون سا تھا؟ اس دن کا نام کیا تھا؟ سبت کا دن تھا۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں، عبرانیوں کی کتاب یسوع مسیح سے پہلے لکھی گئی تھی کہ بعد میں لکھی گئی تھی؟ بعد میں لکھی گئی تھی۔ لکھا ہے عبرانیوں کا خط، لیٹرز ٹو ہیبروز چیپٹر 4 ورس 9، بلکہ 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا، بلکہ خداوند کی امت کے لیے جس میں آپ ہم سب شامل ہیں، کیونکہ ہم شاہی قائموں کا فرقہ، مقدس قوم اور اس کی برگزیدہ نسل ہیں، اس کے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ بنی نوع انسان کو 120 جبلی کے سال دیے گئے، بنی نوع انسان کو 6000 سال دیے گئے کہ 6000 سال دنیا کا جو کاروبار چلے، اور اس کے بعد ایک دن جو سبت کا آرام ہے وہ باقی ہے۔ خدا نے جان بوجھ کے یا رینڈملی دنیا جو ہے وہ 6 دن میں نہیں بنائی اور 7واں دن جو ہے وہ ہفتے کا کر دیا۔ خدا نے کوئی میتھمیٹکس کا کوئی ایرر نہیں کیا کہ جی 7 دن کا ہفتہ بنایا اور 30 دن کا مہینہ بنا دیا، کیونکہ دونوں میچ نہیں کرتے، بلکہ خدا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کنٹرول میں ہے۔ سبت کا آرام کیسے باقی ہے میرے ساتھ دیکھیں، واپس ہم مکاشفہ کی اسی کتاب میں جائیں گے، 19ویں باب میں ہم جاتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح آسمان سے اتر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم 20ویں باب میں پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس ہے اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھ دیا۔ کتنے سالوں کے لیے باندھا؟ 1000 سالوں کے لیے باندھا۔ اور ہم اگر 4تھی آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے جتھے یسوع آپ رہے گا اتھے اسی رہاں گے، یسوع کے ساتھ ہم تختوں پر بیٹھیں گے، اور لکھے کہ لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پالوس جیسے لوگ ہیں جس کا سر تلوار سے اڑایا گیا، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں 2 ہفتے پہلے سیریا میں 3 پادری جن کے گلے چھریوں سے کاٹ دیے گئے۔ ہر وہ شخص جس کا سر خدا کے بیٹے یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کے لیے کاٹا گیا وہ وہاں پر تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام کی اتنی غیرت کھائی کہ انہوں نے سر لاتے لیکن انہوں نے کلام کو نہ چھوڑا۔ میرا خیال یہ 90s کی بات ہے جب بہاولپور میں ایک پاسٹر کو 17 لوگوں کو مارا گیا تھا۔ ان کی مسز جو ہے ہمارے ادھر ایک ایریا ہے ریڈنگ، وہاں پر وہ چرچ میں آتی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ کیسے یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے چرچ پر حملہ کیا تو انہوں نے بائبل پکڑی ہوئی تھی، سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور جو بائبل سینے سے لگائی ہوئی تھی تو وہ مسلمان نے اسے کہا کہ تو بائبل پھینک دے اور یسوع کے نام کا انکار کر دے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نہیں ماروں گا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بائبل نہیں سننی، کیونکہ اسی نے تو مجھے اٹھایا ہوا ہے، میں نے بائبل کو تھوڑی اٹھایا ہوا ہے۔ اور بات پھر جہاں تک پہنچی کہ انہوں نے گولیاں سے چلا دی اور وہ خدا کا بندہ مر گیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پھر ضروری ہے کہ ہم بائبل ایٹ لیسٹ چرچ میں لے آئیں؟ ہم غیر قوموں کے پاس تو نہیں لے کے جا رہے۔ اس شخص کو جب ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اگر ہم if we fail to bring Bible to the church, we might be made stand in front of that person and say کہ look, this person didn't even drop the Bible جب اس کو جان خطرے میں تھی اور اس نے نیچے نہیں پھینکنا گوارا، پھر اس نے اپنا سر کٹوا لیا۔ and how shameful it is for you کہ آپ جو ہے آپ کو تو خطرہ بھی نہیں تھا اور آپ بائبل اٹھانے سے اتنے شرمندہ ہوتے تھے۔ اور یسوع نے کہا کہ جو میرے سے شرم کرے گا، جڑا میرا انکار کرتا رہے گا، انہوں پھر میں بھی کہا کہ بھائی میں تیرا نہیں جانتا کون ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بائبل چرچ نہیں لاتے تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو چلے لوگ دیکھ رہے ہوں کہ یسوع آ رہے اور پھر ہم شاید چھاتی بھی پیٹیں۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کو ساتھ جوڑیں گے تو پھر خدا بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیکل میں جو ظروف پڑے ہوئے تھے وہ پاک تھے، اور بائبل میں لکھا تھا کہ جب کوئی ان پاک چیزوں کو ٹچ کرتا تھا تو وہ بھی پاک ہو جاتا تھا۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے یہ پاک ہے،
اس کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں پاک ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. اور ہم واپس جاتے ہیں حوالے میں. لکھا ہے کہ جنہوں نے نہ بت کی پرستش کی تھی نہ حیوان کی پرستش کی تھی، جن کے سر کاٹ دیے گئے تھے، جنہوں نے گواہی دی تھی، وہ زندہ ہو گئے اور 1000 برس تک یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. میری امت کے لیے ابھی سبت کا آرام باقی ہے. خدا نے کہا کہ بشر کے لیے، قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے 120 جوبلیاں یعنی 6000 سال کا وقت دیا گیا ہے، اور 6000 سال کے بعد یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی. اور اگر ہم جائیں خداوند کے بندہ ہوسیہ کی کتاب میں، یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے 4000 سال ہو چکے تھے، اور یہودی لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ مسیح کا آنا انہی دنوں میں بنے گا، اور یسوع مسیح کو آئے بھی 2000 سال ہو چکے ہیں. اور لکھا ہے کہ ہوسیہ نبی کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور پہلی آیت سے بلکہ دوسری آیت سے، ہوزایا چیپٹر 6 ورس 2 لکھا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز کا کھڑا کر دے گا. اور بائبل میں ہم یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ تیسرے دن قانا گلیل میں شادی تھی. 2 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور یہ تیسرا دن شروع ہو چکا ہے. یسوع کو آئے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں اور یسوع کی آمد کبھی بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 6000 سال کا وقت دیا گیا، یسوع کو آنے سے پہلے 4000 سال گزر گئے، یسوع کو آئے بھی 2000 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہوتے بھی ہو بلکہ 13 ہو گئے ہیں، یہ پھر ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں ایک ہم تمثیل پڑھتے ہیں بیماریوں کی. 5 دے کول بہت ہی تیل سی، 5 دے کول کٹ سی. اگر یسوع ٹائم پہ آ جاتا دلہا تو ساری سیف تھی، لیکن لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگا دی. موسیٰ جب پہاڑ پہ گیا تو انہوں نے کہا میں 40 دن چاہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن لکھا ہے کہ موسیٰ نے آنے میں دیر لگا دی. تو چلے جڑے کلوتے سن کہنے لگے کہ موسیٰ جو ہمارا کھپ گیا ہے آؤ اسی بچڑا بنا لیے. بیماریاں جو تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے آنے میں دیر لگا دی ہے تو ان کی مشلیں ڈگمگانے لگی، ان کے چراغ جو تھے وہ بجھنے لگے، کیونکہ ان کے پاس کلام نہیں تھا، ان کے پاس یہ تیل نہیں تھا، ان کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، اور وہ دیر میں جو ہے وہ ماری گئی. جب خدا دیر کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خدا 2 طریقوں میں دیر کرتا ہے. جیسا لکھا ہے کہ وہ ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ ٹھہرا رہتا ہے. لیکن on the other hand جب وہ دیر کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں، گناہ اور بدیاں ظاہر ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے دیر ہو رہی ہے تاکہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے. جو خدا کے ساتھ کھڑا ہے اس کا بھی امتحان ہو جائے اور جو ابلیس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بھی خدا ایکسپوز کر دے. اور یہی جو ہے وہ ہو رہا ہے. واپس ہم جاتے ہیں اس حوالے میں اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. یسوع جب آ رہا ہوگا تو کیا سین ہوگا ہمیں امیجن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کہ نیچے سے کیا سین ہوگا کیونکہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے اگین. لیکن جو نیچے لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے کیا سین ہوگا؟ پہلے باب کی 7ویں آیت عرف کا مکاشفہ لکھا ہے کہ دیکھو وہ کن کے ساتھ آنے والا ہے؟ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. دانیل کی کتاب میں میرے ساتھ جائیں، بک آف ڈینیل ساتویں باب کی ہم 13th ورس کو دیکھیں گے. چیپٹر 7 ورس 13 لکھا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. اب یہ بادل کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک پتن کون خاتمہ تھی جن کا جدن بدل باندھے ہیں میں نے لگ رہا ہے یسوع آنے لگا. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یسوع مسیح جب بادل ہوں گے تب آئے؟ کیونکہ ایسا مشکل ہے کیونکہ وی لیو آن اے راؤنڈ پلانٹ
پاسٹر تصور سیمل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات ایک دفعہ مجھے سکھائی. وہ بات یہ تھی کہ مسلمان ایک شخص نے ان سے سوال کیا، ان کے اسٹوڈنٹس میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بائبل میں جو ہے نا بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جی 2 بندے سوتے ہوں گے منجی سے، ایک لے لیا جائے گا. تو پھر لکھا ہے کہ چھڑ دے، ایک پھر لکھا ہے کہ 2 کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. پھر لکھا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی تو ایک لے لی جائے گی. یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ جب چکی پیسی جاتی ہے تو وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اٹھ کر لوگ روٹی بناتے ہیں، اور جب کھیت میں کام کیا جاتا ہے وہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ کام پہ جاتے ہیں، اور جب سوئے ہوتے ہیں تو وہ تو رات کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہے کہ یسوع پھر کون سے وقت میں آئے گا؟ صبح کے، دوپہر کے، شام کی رات؟ تو والد صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے روح کی ہدایت سے جواب دیا کہ بائبل جو ہے وہ ہر چیز کا جواب ہے. یسوع جب آئے گا تو دنیا میں کہیں صبح ہوگی اور 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، لیکن چونکہ دنیا گول ہے تو کہیں لوگ کام پہ ہوں گے، کھیت میں کام کر رہے ہوں گے کیونکہ دوپہر کا وقت ہوگا، اور کہیں رات ہوگی جہاں پر جیسے بھی پاکستان میں رات ہے اور 2 لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن کوئی اس میں سے لے لیا جائے گا، اور وقت ایک ہی ہوگا جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے یسوع مسیح کے. یہ ہے اس کا جواب. اسی طرح بادلوں کو بھی ہم نے لٹرل بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس دن بادل ہوں، لیکن یہ بادل کون ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب. یہ بادل کیوں ساتھ آ رہے ہیں یسوع مسیح کے؟ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. Let us to Hebrews chapter 12 verse 1. لکھا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. ایمانداروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بادلوں سے تشبیہ دی گئی ہے. یسوع مسیح کن کے ساتھ آ رہا ہے؟ بادلوں پہ آ رہا ہے. اور لکھا ہے کہ جیسا پادری صاحب نے گیت لکھا ہے کہ بدلاں دے تخت پہ بیٹھ کے یسوع راجا آئے گا. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہماری پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی پرستش پر خدا تخت نشین ہوتا ہے، اس لیے وہ بادلوں پر تخت لگائے ہوئے ہمارے مناجاتوں اور پرستش اور نصیحتوں کی آوازیں اور ہمارے نعروں اور گیتوں کی گونج میں ہم سب مل کر یسوع مسیح کے ساتھ اس کے گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوگا، اور ہم بھی سفید گھوڑوں پر بیٹھے ہوں گے جیسا کہ اس حوالے میں لکھا، اور ہم خداوند کے ساتھ اس دنیا میں اس زمین پر واپس آئیں گے. سفید بادل ہم اس لیے لگ رہے ہیں، مکاشفہ 7ویں باب میں جب ہم جائیں تو لکھا ہے اس کی 9ویں آیت میں کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور وہ سب سفید جامے پہنے کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے خداوند کی پرستش اور تعظیم کر رہے ہیں. یسوع نے بھی وائٹ کپڑے پائے ہوں گے، یسوع بھی وائٹ کپڑے پائے ہوں گے. تو جو بہت سارے ایسے لوگ اکٹھے رہیں گے تو ہمیں لگے گا کہ بادل آ رہے ہیں، کیونکہ جو نیچے کھڑے ہیں ان کو دور سے تو بادل ہی لگیں گے. تو میرے عزیزوں یہ بادل جو ہیں یہ ہم اور آپ ہیں. لیکن آپ بھی شور کیجئے ہم اور آپ کون کون شور ہے؟ ہاللیلویا. دیکھیے اگر دل میں 1% بھی دھڑکا ہے آج ہی توبہ کر لو. ایک رہبائی سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کے لیے بیسٹ دن کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ ساری زندگی کے گناہ کٹھی معاف کروا سکتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یہ کیا بات آپ نے کہا، اتنا بڑا سوال ہو کے تو مرنے سے 1 دن پہلے میں کیسے توبہ کر سکتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کب مروں گا. اس نے کہا پھر آج ہی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کل تو نہ ہوئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا آخری دن ہو. آمین. ہو سکتا ہے یہ ہمارا بھی آخری دن ہو، اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی ہوئی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کل ہم کہاں ہیں. سو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اور وہ مرنے سے 1 دن پہلے کا جو دن ہے وہ آج ہے. اب ہم واپس اس ورس میں جاتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ جو بادلوں پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، اس کے بہت سارے تاج ہیں، اس پر نام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے بیٹا بچے نہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ انصاف کرتا ہے اور
لڑائی کرتا ہے. جب یسوع مسیح جو ہم نے رات کو سیکھا کہ جب پہلی آمد ہوئی تھی تو وہ خدا کا برہ بن کر آیا, لیکن جب دوسری آمد ہوئی تو وہ یہودا کا ببر بن کر آیا. And we know what a lion is capable of. If you want to give it a shot, آپ سفاری میں جائیں اور جا کر لائن کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ کر کر دیکھیں, پھر آپ کو بتائے گا کہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ تسی بچ گئے پھر تسی دنیا میں دس سکتے کہ ببر شیر کی کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ نہ بچے تو دنیا دوسروں کو بتا سکتی ہے کہ ساڑھے قرآن اللہ جو ایسے. So he's gonna be like a lion, roaring lion. دہاڑتا ہے شیر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس بھی امپوسٹر ہے. بائبل میں لکھے کہ ابلیس بھی شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے کہ لوگوں کو پھاڑ کھائے. وہ اپنے لوگوں میں بھی پہ جاتا ہے. لوگ یہ حاجتے جانتے ہیں تو پیرا سے آ کے مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ ابلیس کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں, سجدے کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا یہوہ اور قرآن کا خدا اللہ دو مختلف خدا ہیں. اللہ جو ہے وہ بائبل کا شیطان ہے. اللہ جو ہے وہ فالن اینجل لوسیفر ہے, جو کہ خدا بن کر انسان کو دھوکہ دیتا ہے. جس طرح یسوع مسیح یہودا کا ببر ہے, ابلیس بھی دھاڑتا ہے, لیکن وہ والا ببر نہیں ہے, وہ لوگوں کو پھاڑ دیتا ہے. لیکن یہودا کا ببر کیا کرتا ہے کہ ان قوموں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے جو مخالف مسیح کے ساتھ کھڑی ہیں. ابلیسی قوتوں کو پھاڑتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو نہیں پھاڑتا. اور یسوع مسیح ویسا ببر ہے. اور واپس ہم اسی آیت میں دیکھیں گے تو وہ کن قوموں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, اور لکھا ہے کہ اس نے خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنی ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. یہ کس کا خون اس کی پوشاک پر لگا ہوا ہے؟ یسوع نے کس خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنی ہے؟ اپنے خون کی؟ نہیں, آپ پھر مسٹیکن ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذبح کیا ہوا برہ نہیں آ رہا, یہ یہودا کا ببر آ رہا ہے جو کہ ریڈ کلر کی خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے. اس کی گہرائی میں اگر جانا ہے تو میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ کی کتاب, اس کا 63 چیپٹر, بک آف آئزایہ چیپٹر 63. لکھا ہے کہ یہ کون ہے جو ادوم سے, جو کہ آج کل کا سیریا ہے, اور سیریا میں ایکچولی کافی پرابلم آ رہی ہے. اور لکھا ہے کہ سرخ پوشاک پہنے ہوئے بصرہ سے آتا ہے. بصرہ کہاں پہ ہے؟ عراق میں ہے, بابل میں. یہ جس کا لباس درخشان ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے. اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے, سوال کیا گیا, جواب دینے والا کہتا ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیری پوشاک سرخ کیوں ہے, تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا. ہاں, میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا. اور آگے کیا لکھا ہے, ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا, کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ تمام دہشت گرد, وہ تمام لوگ جو یسوع مسیح کے نام لینے والوں کو ستاتے ہیں, لکھا ہے کہ اس کے منہ سے کو تلوار جو نکلتی ہے وہ ان کو ہلاک کر دے گی. وہ تن تنہا انگوروں کو حوض میں رون دے گا اور ان کا خون اس کی پوشاک پر چھڑکا ہوا ہے. اور وہ خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے آتا ہے کیونکہ وہ اس نے اپنے لوگوں کا انتقام لیا ہے. اس نے ان کا انتقام لیا ہے جن کے سر خدا کی بادشاہی کے لیے, خدا کے لوگوں کے لیے کاٹے گئے. اگر آج ہمیں کچھ ستاتا ہے تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا انتقام لینے والا خدا جو ہے وہ آسمان سے اترے گا اور وہ ہمارا بدلہ لے گا, کیونکہ ہمیں بدلہ لینے کا حکم نہیں ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ تم انتظار کرو کیونکہ خداوند کے انتقام کا سال آ پہنچا. وہ ٹائم بہت جلدی آنے والا ہے. یہاں پر ایک زبردست لفظ ہے, لکھا ہے کہ کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے.
یہ انتقام کا دن کیا ہے؟ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 61 باب، ایک ہی صفحہ پیچھے کھولیں اور اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں گے. These are 2 famous verses جو کہ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 4 باب کی 16ویں آیت میں پڑھی تھی. جب یسوع مسیح کو بک دی گئی تو ائزایا کی تو یسوع نے وہ حوالہ نکالا اور کہا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں اور قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خداوند کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں. 2 چیزوں کا بتا رہا ہے کہ the year of the favor of the Lord اور the year of vengeance of Lord. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لوکا کی انجیل میں جاتے ہیں تو اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 18ویں آیت میں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. یسوع یہ حوالہ پڑھ رہا تھا بلند آواز کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کے رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اور آگے لکھیں کہ خداوند کے سال مقبول یعنی فیور آف دا لارڈ کے سال کی منادی کروں. اور لکھیں کہ پھر وہ کتاب بند کر کے واپس اس نے کی اور کہا کہ آج یہ کلام پورا ہو گیا. یسوع نے وہ ورس آدھی چھوڑ دیا اور کہا کہ آج یہ کلام پورا ہوا، کیونکہ یسوع کی پہلی آمد میں فیور آف دا لارڈ کا سال تھا، انتقام کا سال نہیں تھا. اور اس نے انتقام والا حصہ نہیں پڑھا، لیکن وہ انتقام والا حصہ کب پورا ہوگا؟ اس کی دوسری آمد میں، کیونکہ اس ورس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں یسوع کی فرسٹ کمی کا ذکر ہے جس میں برکتوں کو جاری کیا گیا، انسان پر فیور کر دی گئی، انسان کے لیے وہ فیور کے دروازے کھول دیے گئے، نجات کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ میں اور آپ ہم نجات پا جائیں اور ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں. لیکن اب جو حصہ پورا ہونے کو ہے وہ انتقام کا سال ہے. جب تک خدا مل سکتا ہے اسے پالیں، جب تک یہ دروازہ کھلا ہے آپ داخل ہو جائیں. لیکن یہ دروازہ بہت جلد بند ہونے کو ہے. یہ دروازہ، یہ اپرچونٹی بہت جلد ہمارے لیے ختم ہو جائے گی اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو نیچے کھڑے ہو کر خداوند کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہم روتے اور سر پٹاتے ہوں گے. ہم کہتے ہوں گے کہ آئے کاش ہمارے پادری صاحب نے جو ہمیں بتایا تھا وہ ہم سن لیتے. آئے کاش میں کتنا شرمندہ ہوں کہ پادری صاحب مجھے کہتے ہی رہتے تھے کہ چرچ آ جایا کرو، کوئی کلام بھی سن لیا کرو. لیکن میں اس کو کہتا تھا بھائی صاحب آج میرا میچ ہے، آج میرا جو ہے اپوائنٹمنٹ ہے، آج میں اے کرنا ہے، آج میں وہ کرنا ہے، آج ساڑھے گھر مہمان آ گئے ہیں. مجھے بھی کہتا ہے کہ میٹنگ پہ نہیں آنا، ہمارے مہمان آ گئے. تو میں کہتا ہوں بھائی مہمان نہیں ملا، ان کو کلام سننے کی حاجت نہیں. انہوں نے نہیں جانا خدا کی بادشاہی میں. وہ مہمان نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان آپ کو خدا کے گھر میں آنے سے روکتا ہے. So don't let your relatives and loved ones to become or act like Satan. کیونکہ وہ شیطان کا کردار نہ ادا کرتے ہیں، بلکہ آپ ان کے لیے خدا کے ایونجلسٹ کا کردار ادا کریں. آپ نے کہا کہ اج تانوں سب تو بیسٹ کھانا کھوانے ہیں جڑا ساڈے شہر ہے وہ کلام دی غذا ہے. اب چلیے خدا دے گھر چلیے. میں خوش ہویا جب مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوگا دے گھر چلیے. تو بھائی صاحب فون کر دیں کہ بھائی صاحب سوری آج مہمان آئے ہیں. میں خوش نہیں ہوا، تجھے میں نے کہا ہے خدا دے گھر چلیے. بادلوں کے ساتھ وہ آنے والا ہے اور وہ انتقام لے گا اور خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک کو پہنے ہوئے ہے، انگوروں کو رونتا ہے. اور یہی چیز ہم کاشفہ کی کتاب میں واپس جا کر پڑھیں گے. لکھا ہے اس کی 15ویں آیت میں، قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. سو نو مور لوی ڈوی کرسمس جیزس، بلکہ یہ جو ہے یہ ہیوی ڈیوٹی سیکنڈ کمنگ جیزس ہے. یہ باکسنگ ڈے کا گفٹ نہیں ہے جو سینٹا کلاز نے ہمیں دیا ہے. یہ وہ جیزس ہے یہ ڈبہ کھولے آتے تلوار نکلے گی تو کھا لے گی اگر ہم سچائی میں نہیں ڈال رہے. یہ گفٹ والا جیزس نہیں ہے، یہ وہ جیزس نہیں ہے کہ جس کا نام لے کر ہم جو ہے وہ لوی ڈبی باتیں کرتے ہیں، بلکہ یہ عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. اور ہمیں ڈرنا اور کانپنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ جب عدالت کرتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے.
اور لکھا ہے کہ سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اب یہ مے کے انگور کہاں سے بولے گا؟ ہر چیز کا ہمیں سوال کرنا چاہیے جب ہم کلام پڑھتے ہیں۔ we should question the word، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ انگور کی یہ عہدہ کی تعلق ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب، ریویلیشن چیپٹر 14 اور اس کی 14th ورس ہم دیکھیں گے۔ دیکھا ہے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، ہاللیلویا، اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور اس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ اور پھر ایک فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا، کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کی فصل کٹ گئی، گندم کی فصل کاٹی گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک اور فرشتہ نے اس مقدس میں سے جو نکلا، آسمان پر ہے جو مقدس، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی، یعنی کہ یہ فرشتہ ڈیفرنٹ والا ہے جو اب کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے فصل کو یسوع نے کاٹا ہے، اب یہ دوسری فصل ہے جس کو کاٹا جائے گا۔ اور پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا، مطلب کہ یہ فصل جو ہے یہ کٹے ہی پہ جائے گی لیکن انہیں ہون پیڑی لگی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے تیز درانتی والے بڑے فرشتہ سے آواز میں کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے کیا کاٹ لے؟ انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے انگوروں کو کاٹ کر خدا کے قہر کے حوض میں ڈال دیا۔ انگور کا جو سسٹم ہوتا ہے، جب خدا اپنے نذیروں کو چنتا تھا اور کاہن کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ شراب نہ پئیں، اور دیکھا تھا کہ وہ انگور کو بھی نہ کھائیں، اس کے چھلکوں کو بھی نہ کھائیں، کیونکہ اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے، اس میں خمیر ہوتا ہے، اور خمیر جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن بس تھوڑا سا خمیر سارے آٹے نو خمیرہ کر دیتا ہے، لیکن گندم میں خمیر نہیں ہوتا۔ متی 13 میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ ایک شخص نے زمین پر اچھے دانے بوئے، اور پھر رات کو ایک اور شخص آیا جو کہ ابلیس تھا، اور اس نے آ کر کڑوے دانے بو دیے، اور آخری زمانے تک ان کو بڑے ہونے دیا گیا۔ اور جب زمانہ آیا تو خدا نے لکھا کہ فرشتوں کو بھیجا اور دونوں طرح کی اچھوں کو بھی کاٹ لیا اور پیڑینوں بھی کاٹ لیتا۔ اب یہاں مکاشفہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی فصل کون سی کاٹی گئی؟ گندم کی کاٹی گئی، اور وہ فصل کس نے کاٹی ہے؟ خود یسوع مسیح نے کاٹی ہے۔ پہلے کن لوگوں کا انصاف کیا جائے گا؟ جو اس کے ایماندار لوگ ہیں، جو اس کے نام لینے والے لوگ ہیں، اور یسوع ان کو کاٹ کر اپنے پاس بلا لے گا۔ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ وہ گندم، وہ فصل جو ہم ہیں، ہمیں وہ کاٹ لے گا اور اپنے پاس لے جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا، اور فرشتے نے اسے کہا کہ اپنی درانتی چلا اور اب کاٹ لے، اور وہ فصل جو ہے وہ کاٹ لی گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھیجا جس کے پاس آگ کا اختیار تھا، اینجل آف ڈیتھ، اینجل جو کہ جہنم کے اوپر اینجل ہے، خدا کے قہر کا فرشتہ ہے، اور انہوں نے انگوروں کی فصل کاٹی۔ اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس نے انگوروں کو حوض میں روندا، اور یسایہ نے ہمیں پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے تن تنہا وہ انگوروں کو روندا۔ اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گندم بننا ہے کہ انگور بننا ہے، نشیانے بننا ہے کہ صحیح بننا ہے، شراباں تو بابا سے رہنا ہے کہ یسوع نال بھی ٹرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے یا ابلیس کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے کس کی درانتی میں آنا ہے۔ ہم نے یسوع کی درانتی میں آنا ہے جو کہ پیار سے ہمیں کاٹے گا اور اپنے گھر میں اپنے باپ کے خطوں میں جمع کر دے گا، یا پھر ہم نے اس اینجل کی درانتی میں آنا ہے، اس فرشتے کی درانتی میں آنا ہے جس کے پاس آگ کا اختیار ہے، اور وہ اس حوض میں ہمیں پھینک دے گا جہاں پر وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا، اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے روئیں گے اور کراہیں گے اور دانت پیسیں گے۔ یہ
ہمیں سوچنا ہے. کل جو میں نے کلام پیش کیا اس میں ایک سوال تھوڑا سا آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ 4 طرح کا گھوڑا ہے. بس میں فنش کرنے لگا ہوں اور میں یہ سوال کا جواب دے دوں. تو میں نے جو کلر بتایا تھا اس میں تھا وائٹ, ریڈ, بلیک اینڈ گرین. تو لوگوں نے جو ہے کچھ سوال کیا کہ وہاں پر تو پیل ہارس لکھا ہوا ہے, زرد گھوڑا لکھا ہے, آپ نے کہاں سے گرین بنا لیا؟ تو آر یو کلر بلائنڈ؟ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو بھائی زرد آپ کو کوئی چیز جب دکھائی جائے تو گرین سمجھتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت برے ڈرائیور ہوں گے, جدھر لائٹ ملی ہے تو تم گرین سمجھ کے نکل جاتے ہو. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. وہاں پر جو گریک ورڈ ہے وہ ہے کلوروس, جو روٹ ورڈ ہے کلوروفل کا. ہمیں پتہ ہے کہ درخت گرین کیوں نظر آتے ہیں, کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے کلوروفل. اور بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں جہاں کہیں کلوروس آیا ہے, جیسے لکھا ہے کہ وہ جب پیالہ ڈھیلا گیا تمام ہری گھاس جو تھی, سبز گھاس جو تھی وہ جل گئی, وہاں پر بھی لفظ کلوروس آیا ہے. تو گھوڑے کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر بھی لفظ کلوروس آیا ہے. پرابلم یہ ہوئی کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کے لیے یہ ایک انہونی بات ہے, اس نے زندگی میں کبھی سبز رنگ کا گھوڑا نہیں تھا دیکھا. چٹے بھی گھوڑے ہوتے ہیں, کالے بھی ہوتے ہیں, لال بھی ہوتے ہیں, ہرا گھوڑا کبھی نہیں ہوا. پیر دولے شاہ کا گھوڑا ہرا ہو سکتا ہے کیونکہ مزاروں کے گھوڑے ہوتے ہرے چادریں بھائی ہوتی ہیں, نہیں لیکن وہ ایسا بات نہیں ہے. ہرا گھوڑا بیسیکلی وہ اس نے تمثیلاً کہا ہے, لٹرل گھوڑے نہیں ہے. مخالف مسیح واقعی گھوڑے تھے بہ کے نہیں آ رہا, لیکن وہ مثال دی گئی ہے. تو وہ جو کلر ہے وہ گرین ہی ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک جو کنٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کو سراؤنڈ کرتے ہیں, ان کے جو فلیگز ہیں ان کے یہ 4 کلر ہیں, بلیک, ریڈ, وائٹ اینڈ گرین. اور یا وہ چاروں کلر ہوں گے یا چاروں میں سے ایک کلر ضرور ہوگا, یا 2 کلر ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایک اور میں نے بات جو کہی تھی کہ اوباما صاحب جو کر رہے ہیں سیریا کے ساتھ, وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, لیکن میں نے بیسیکلی امریکہ یا اوباما کے اگینسٹ نہیں کہا تھا, بلکہ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ امریکہ کا کیا رول ہوگا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ وی لیو ان امریکہ ہے نا. آخری زمانہ میں امریکہ کا کیا رول ہوگا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اینٹی کرائسٹ ہے. پہلے کچھ لوگ یورپ کو اینٹی کرائسٹ سمجھتے تھے کہ یورپ اینٹی کرائسٹ ہے, پوپ صاحب اینٹی کرائسٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. امریکہ بھی اینٹی کرائسٹ نہیں ہے, بلکہ خدا امریکہ کو اور اسٹرانگ کرے گا. ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ بہت ویک ہو گیا ہے, امریکہ کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے. یہ شاید ایک ججمنٹ کال ہے ہمارے لیے ٹو ویک اپ اینڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دی گلوری آف گاڈ. لیکن امریکہ جو ہے وہ اب اسٹرانگ ہوگا. امریکہ ول بی ون آف دوز پیپل اینڈ ون آف دوز نیشنز ہو ول اسٹینڈ اگینسٹ اینٹی کرائسٹ, who will stand against that caliphate. اس خلافت, اس اسلامک بلاک کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے جو ابلیس کی جانب سے بنایا جائے گا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ 7 سر جو ہیں وہ 7 پہاڑ ہیں اور وہ 7 بادشاہ ہیں. اور آخری زمانہ میں بھی لکھا ہے وہ جو 7 سینگ ہوں گے وہ 7 کنگز کو اور کنگڈمز کو ظاہر کریں گے. اور 8واں جو ہے ان کے اوپر ابلیس ہوگا, یعنی مخالف مسیح جس میں ابلیس سمایا ہوگا. اور ان کے خلاف خدا 7 نیشنز کو کھڑے کرے گا. میکا کی کتاب میں جائیں, اس کے 5ویں باب میں اور اس کی ہم 4تھی آیت میں دیکھیں گے, بلکہ 5ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ وہی ہماری سلامتی ہوگا جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا. یہ جو اسور ہے اس کو اسیرین کہا گیا ہے. اسیرین is actually a term for the antichrist, مخالف مسیح کے لیے. اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگروہ برپا کریں گے. وہ اسور کے ملک کو, نمرود کی سرزمین کو مدخلوں تک تلوار سے ویران کر دیں گے. اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حکومت حدود کو پامال کرے گا وہ ہم کو رہائی بخشے گا. سیریا جو ہے یہ بہت کروشل رول رکھتا ہے. مجھے کل یہ کہا گیا کہ آپ سیریا کو تھوڑا الیبوریٹ کریں, کیونکہ ہم نے جو پروفیسی پڑھی تھی آئزایا 17 میں, اس میں لکھا ہے کہ ڈیماسکس will no more be a city. Damascus will be destroyed in Isaiah 17. And actually Damascus is one of the oldest city in the world. And Damascus has never been destroyed. It has always remained a city. It has always been a city and it was never destroyed. So that means that prophecy about Damascus
being wiped out from the face of the earth and Damascus being destroyed fully has never been fulfilled. ठीक है, ये मतलब हो सकता है ना, Damascus has never been destroyed, so that prophecy hasn't been fulfilled. So we know that now this prophecy will come to an end and it will be fulfilled. और लिखा है कि खुदा भी 7 कौमों को खड़ा करेगा और वो 7 कौमें जो है उनमें से एक आपकी कौम जो है अमेरिका और एक हमारी कौम जो है इंग्लैंड, that would be one of them. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनकी डिटेल में जाऊं, कभी खुदा ने दोबारा मौका दिया तो I'll definitely go into details कि ये 7 नेशंस कौन सी होंगी and why I think America will be part of that. उसका एक मैं आपको जल्दी से हवाला देता हूँ, डैनियल की किताब, अमेरिका का भी जिक्र है बाइबल में, उसका 11th चैप्टर, उसकी 30th वर्स, ये जंग का जिक्र है जहाँ पर मुखालिफ मसीह जंग कर रहा है और वहाँ पर ऐसी नेशंस का जिक्र है जिनमें हम रहते हैं, 2 कंट्रीज अमेरिका एंड इंग्लैंड। लिखा है कि क्योंकि अहले कतीम के जवाब उसके मुकाबले पर निकलेंगे और वो रंजीदा होकर मुड़ेगा और अहले मुकद्दस पर उसका गज़ब भड़केगा और वो लिखा है सो एंड सो अटैक करेगा। Ships from Kitim will come. Kitim is actually an old name for Cyprus. आपको पता है कि साइप्रस में किसकी बेस है, किन 2 कंट्रीज की बेस है इस वक्त जहाँ पर प्रैक्टिस होती है सारी, इंग्लैंड की और अमेरिका की। यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए आर द पीपल हु हैव द बेस इन साइप्रस और वो बेस जो है वो इसराइल के साथ एक ट्रीटी के तौर पर मिली है कि जब इसराइल पर कभी अटैक हुआ तो अमेरिका और इंग्लैंड को डिफेंड करेंगे एंड दे आर देयर। और यही हम आखिरी ज़माने में पढ़ते हैं कि जब मुखालिफ मसीह आएगा तो कतीम से जहाज आएंगे, अमेरिकन शिप्स एंड वॉरशिप्स जो हैं अमेरिका के और इंग्लैंड के जो वॉरशिप्स हैं, इनकी जो सबमरीन्स हैं और इनके जो प्लेन्स हैं वहाँ पर उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे और ये काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। खुदावंद की ईदों के बारे में कभी आपको मुझे बताने का मौका मिला मैं ज़रूर बताऊंगा कि खुदावंद की ईदें बहुत जल्दी आने वाली हैं। आप इस सितंबर में और अगली ईद फसा के दिनों में देखेंगे कि बहुत क्रूशियल काम होने वाला है। इस सितंबर में यानी जब ये फॉल फीस्ट जो कि बाइबल की ईदें हैं, ईद क़याम या योम किप्पोर जो है और ये नरसिंहों की ईद है, इस पर ये काम होने वाला है और आप देखेंगे कि it's gonna be very very crucial time starting from this September until April next year and a lot of things in the world will change and you will remember my words क्योंकि मैं खुदा के कलाम से आपको बता रहा हूँ। और ये जो 7 मुल्क हैं ये अपनी आर्मीज को लेकर आएंगे और इनके आगे जो आर्मी खड़ी होगी मुखालिफ मसीह की, it will be a formidable force, बहुत बड़ी आर्मी होगी जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में है। This is the last verse I'm going to tell you. Book of Revelation chapter 9 उसकी 15th verse और लिखा है कि बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 2.5 आदमी को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। The army of Armageddon जो कि इब्लीस की मुखालिफ मसीह की आर्मी है, इस्लामिक आर्मी है और लिखा है कि उस और फौजों के सिवा शुमार में 20 करोड़ थे, 200 मिलियन की वो आर्मी होगी, 20 करोड़ की आर्मी होगी। That's a tithe of 2 billion Muslims क्योंकि मुसलमान almost 2 billion हैं, उनका 10वां हिस्सा जो है वो आर्मी के तौर पर आएगा और वो इसराइल के ऊपर और वेस्ट के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। We need to be ready. We need to be replying to those people. We need to just stand firm in our values. We need to be strong in biblical values. We need to uphold and uplift the word of God क्योंकि ये खुदा का कलाम है जो हमें जिंदगी बख्शता है। इसको ना छोड़ें और उस पादरी की मानद माने जिन्हें कलाम नहीं सुटिया तो उसने अपनी जान दे दी और हमें आखिरी ज़माना में तलवार का भी सामना करना पड़ सकता है। हमें खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बुजुर्गी के लिए हमें गवाही देने का मौका मिल सकता है और हो सकता है कि हम ऐसे हॉस्टाइल सिचुएशन में पड़ जाएं कि वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और अगर आज हम तैयार नहीं हैं तो आए हम अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आप को तैयारी की तरफ लेकर चलें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। हम सोचें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है, खुदावंद हमें क्या सिखा रहा है। अगर आज खुदा ने आपसे बात की है, अगर आज खुदा ने आपसे बोला है, and if you feel कि you've never been 100%, if you feel कि मैंने आज तक जो है वो एक सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियन था, मैं सिर्फ चर्च जाता था, चंदा डालता था और मैं अच्छा सोशल क्रिश्चियन था और आज आपको समझ आई है, आज आपको महसूस हुआ है
کہ خدا کی بادشاہی ریئل ہے. آج اگر آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ سچا ہے اور یسوع کی آمد واقعی بہت جلد ہونے والی ہے اور میرا بہن یا بھائی جو مجھ سے راست باز ہے وہ خدا کی بادشاہی میں لے لیا جائے گا اور میں چھوڑ دیا جاؤں گا, تو آج یہ موقع ہے میرے بھائی اور میری بہن آپ کے لیے کہ آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آج آپ بھی خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے. Give your life to Jesus. اپنی زندگی خداوند کو دے دیں, اپنی زندگی آج اس کی پروٹیکشن میں لے آئیں تاکہ خدا کا روح آپ پر ٹھہر جائے, تاکہ جب آپ بپتسمہ لیں اور نجات پائیں تو خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ میری بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. And if you are the one today جس کے لیے خدا نے یہ کلام کیا ہے تو آپ اپنا ہاتھ بلند کریں خداوند کے سامنے. Make a decision. کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا, ہم سب نے آنکھیں بند کی ہیں, تو ڈونٹ بی شائے. آج اپنا ہاتھ خداوند کے سامنے بلند کریں. برادر گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے کہ آپ نے ہاتھ بلند کیا ہے. خداوند اس بھائی کو بھی برکت دے جس نے اپنا ہاتھ بلند کیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. بہن خداوند آپ کو برکت دے, بہن خداوند, بھائی خداوند آپ کو برکت دے. You have made that decision today. اور ہم میں سے ایسے لوگ جو شاید کبھی اپنی زندگی انہوں نے خداوند کو دی, آج اگر ہم نے وہ پرانا مسئلہ کھو دیا ہے, اگر ہم نے واپس بیک سائیڈ ہو گئے ہیں اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک زمانہ میں خدا کے ساتھ چلتا تھا لیکن میں نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی اور میں نے خداوند سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا, تو آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ خداوند آپ کو واپس بلاتا ہے کہ بیٹے گھر لوٹ آ, تو واپس آ جا, میں تجھے گلے لگانا چاہتا ہوں, میں تجھے اپنی بادشاہی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. Come back to me and be part of my house. Hallelujah. آپ بھی اپنا ہاتھ خداوند کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے تھے اور آپ پیچھے ہٹ گئے. Hallelujah. 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 میں پاسٹر اسکل سوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز آئیں اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو توبہ کی دعا میں لیڈ کریں پلیز. خداوند اپنے اس عظیم خادم کے وسیلہ سے یہ عظیم کام کرے. آئیے ہم سب دعا کریں. جو دوست, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی جنہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور آج وہ اپنی زندگی یسوع مسیح کے ہلکا بگوش کرنا چاہتے ہیں, اپنا ہاتھ اٹھا لیجیے. بلکہ میری درخواست ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, جو اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں, جو آج اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے بیک سلائڈر ہو گئے, پیچھے چلے گئے, گمراہی نے آپ کو گھیر لیا, لیکن آج ایک اور موقع ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہم تیار ہو سکتے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا, خدا کے خادم مجھے اجازت دیں, جو بیمار ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہیں. آپ کو بیمار, آپ کا کوئی عزیز اس اسٹیٹ میں, گھر میں, ہاسپٹل میں یا کسی اور ملک میں, you can stand on their behalf. People who are sick in your home, in any hospital, in any state, why don't you stand? تو کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ماسٹر ہیلر ہے, وہ چیف فزیشن ہے, وہ طبیب اعظم ہے, اور وہ بھی یہاں موجود ہے. ہمارا خدا آپ کو چھو دے گا. خدا قدوس, ہم تیری بارگاہ میں ان عزیزوں کو دکھا رہے ہیں جو تیرے حضور میں کھڑے ہیں, جو اپنے دل تجھے دے رہے ہیں, اپنی زندگیاں تیرے مسوا پر لا رہے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے ان پر رحم کر, انہیں قبول فرما, اور اپنے بیٹے یسوع کے بےشمار خون سے انہیں دھوڑا اور انہیں نیا دل بخش, نئی زندگی عطا کر. جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, تیری طرف رجوع لا رہے ہیں, تیری طرف آ رہے ہیں, اے باپ ہم تیری محنت کرتے ہیں, ان پر کرم کر, فضل کر, تیرا شکر. اور ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بیک سلائڈ ہو گئے, پیچھے چلے گئے, گمراہی نے انہیں گھیر لیا, ایک قدم وہ جب آگے بڑھ رہے ہیں, اے باپ تیری محنت کرتے ہیں کہ یسوع کے نام کی خاطر ان پر بھی کرم کر, انہیں بھی قبول کر, انہیں ریسٹور کر دے.
यीशु नाम से उन्हें बहाल करिए। और इसके साथ हम सारे खादम मिल करके दुआ करते हैं, हर बीमार जो तेरी हजूरी में खड़ा है या जो किसी के ब्याह पर खड़े हैं, खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं एक एक को छू ले। हर किस्म की बीमारी, कमजोरी, तकलीफ, दुख और रोग यीशु नाम से इनके बदनों से खारिज हो जाए। यीशु नाम से बीमारियों को झड़क दे और दुआ दे देंगे इन्हें शिफा। तू शाफी है, तू तकीब आज़म है, तू मुबारक है। तेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम तेरे खादम के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिसके वसीले तेरे कलाम के अनमोल मोती हमारी झोलियों में डाले गए। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। I just want to say thank you once again because that was my last session. और अगर खुदा के कलाम के वसीले से आपको बरकत मिली है तो आप ज़रूर हमारे लिए दुआ करें। If you want to know more about the ministry, I can give you a card. और आप इस खिदमत के लिए दुआ करें, स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए जिसका जिक्र पास्टर साहब ने, जैली साहब ने किया कि हम इसी कुव्वतों के खिलाफ खड़े होते हैं, फिजिकली भी, रूहानी तौर पर भी, और उनको जवाब भी दे रहे हैं और हम उसको फेस भी करते हैं। And we own that and we are proud of that. हमें डर नहीं लगता क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि खुदावन उस खुदा को मानते हैं जो मूसा उस ज़माने की सुपर पावर यानी कि इजिप्ट के किंग के सामने जाके खड़ा हो जाता था और वो उसके मुल्क पर आफतें लेकर आता था और जुर्रत नहीं होती थी फिरौन की कि वो उसको उंगली भी लगा सकता। और मैं ये जानता हूँ कि हम में से जो इस तरह की खिदमत करते हैं, जो कि दानियल की तरह शेरों की मान में जाते हैं या उस आग की जो भट्टी में चले जाते हैं, हमें कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि खुदा का रूह हम पर खड़ा है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारी ये जिंदगी का आखिरी दिन है और हमारी गर्दन खुदा के कलाम के लिए काटी जानी है और अगर हमारे सरों में गोली हमारे मार देनी चाहिए या मारी जाएंगी तो वो हमारे लिए फख्र का बात होगी, वो हमारे लिए जो है वो खुदा की शहादत की बात होगी क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जान देने तक वफादार है। तो वी आर रेडी फॉर बोथ। आई एम नॉट स्केर्ड कि मेरे सर में भी गोली मार दे या मेरे तलवार जो है वो मार दे क्योंकि वो यीशु के नाम के लिए है। यीशु को तो बहुत ही मारा गया, तो हम अगर उसके लिए ऐसा शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वरना मेरे लिए नफा है, मसीह है। हम खुदा का शुक्र करते हैं लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें ये पता है कि खुदा अपने फरिश्तों के साथ हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे साथ खड़ा है and nothing is going to happen to us। तो हमारे लिए आप दुआ करते रहे, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों और इस काम में, इस खिदमत में हमारा साथ दें क्योंकि हमें से हर एक प्रीच भी नहीं कर सकता, हमें से हर एक बोल भी नहीं सकता, हमें से हर एक के लिए तोड़ा नहीं मिला, लेकिन हमें ये तोड़ा जरूर मिला है कि हम खुदा के उन खादमों के साथ खड़े हो जो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग बने, उनके लिए दुआ करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते उनको आप आके बस ये कहें we are just standing with you, we are praying for you क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। शायद कल मैं यहाँ पे ना, लेकिन ये है कि I'm so happy and thankful again for brother Dr. Rashid Gill and Mrs. Alfreda Gill and the whole convention committee कि आपने मुझ जैसे हकीर खादम को दावत दी कि मैं खुदा का कलाम आपके सामने लेकर आऊँ। God bless you all. Thank you. खुदा के खादम के लिए बहुत सी तालियां। खुदा का रूह है कि उसने मेरे बाप को इस्लाम के अंधेरों में से निकाला, वरना आज मैं भी किसी मस्जिद में बैठकर खुद कुछ हमने की तैयारी कर रहा होता और लोगों की जान के पीछे पड़ा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस खुदा ने जो जिंदगी को बदला हमारे लिए ये कदम किया कि हमें चुन लिया, हम खुदा के नाम से जवाब दें, हमारे शैतान के पैरोकार हो जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें, प्लीज बी सीटेड।